ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محترمہ بہنوں، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کا ایک اہم جز حج بیت اللہ کے تعلق سے کچھ سیکھنے سکھانے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جو جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو بات کہی جا رہی ہے کہنے والے کو صحیح اور حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ سن رہے ہیں، سننے والوں کو بھی اللہ سن کر جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ساری محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان قریب جس سفر پر ہم جانے والے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم جو ہے اس سفر میں کامیاب ہو جائیں، ہمارا حج جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور آنے والا ہر حاجی، آپ ہی نہیں بلکہ سارے عالم سے جتنے بھی حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کے سرزمین سے بامراد لوٹے. اس لیے کہ یہ بہت عظیم الشان سفر ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس عمل پہ رکھی ہے نا. اور ہماری جو زیارت جو ہونے والی ہے وہ زیارت کا مقام جو ہے بیت اللہ شریف، جو مرکز ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے ان اول بیتیو، یعنی یہ میرا گھر ہے. کیا فرمایا اللہ؟ یہ اس پر سے اندازہ لگاؤ کہ تمہارا کوئی ایک جب بیٹا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، تو تم کیا بولتے اس کو؟ یہ میرا بیٹا ہے. کیا وجہ سے بولتے اس کو؟ تمہارا کیسا ہے نا. تمہاری کوئی پسندیدہ گاڑی ہے تو تم کیا بولتے اس کو؟ میری گاڑی ہے نا. کیا بولتے اس کو؟ میری گاڑی. اور اللہ یہاں کیا فرما رہے؟ یہ میرا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ. ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. کس کے لیے بنایا گیا؟ یعنی ہمارے لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس گھر پر جا کر اللہ کی کیا کریں؟ ہم عبادت کریں. وضع للناس للذی ببکۃ،
اور کہاں بنایا ہم نے وہ گھر؟ مکے کے اندر بنایا. للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اور وہ بہت برکت والا ہے. وہ گھر کیسا ہے؟ یعنی جو برکتیں وہاں ہے دنیا میں کدھر بھی نہیں ہے، جو ثواب وہاں ہے دنیا میں کدھر بھی نہیں ہے نا. اس لیے یہ اس بات کی تیاری کی جاتی ہے، حاجیوں کو تیاری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو لوٹنے جا رہے ہیں ہم، وہاں کی نعمتوں کو. اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، ابھی دیکھو ابھی یہ شعبان کا مہینہ یوں ہی ختم ہو جائے گا. رمضان تو ویسے سمجھ میں آتے ہی نہیں، روزے اور تراویح کا جو معاملہ جو رہتا ہے آدمی بزی رہتا ہے، سمجھ میں آتے نہیں. ابھی چند دن گزر جائیں گے تو شوال شروع ہو جائیں گے، ہے نا. اور تھوڑے سے 1 2 4 ہفتے گزر جاتے شوال کا مہینہ لگنے کے بعد میں یہ آپ کی حج کی تاریخ آ جائیں گی. یعنی اس لیے جو وقت ابھی ہم کو مل رہا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں. اس کو کیا سمجھیں؟ ہم غنیمت سمجھیں ہم، اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور پوری حج کو جانے سے پہلے جو ہے پوری تیاری کریں، حج کے سیکھنے سکھانے کے لائن سے، نمازوں کے سیکھنے سکھانے کے لائن سے، وضو غسل یہ جو چیزیں ہوتی نا، یعنی ضروریات دین جس کو ہم بولتے ہے نا، اس لائن سے جو ہے ہم پوری تیاری کریں ہم، تاکہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے در پر ہم اس حال میں پہنچیں کہ اللہ کو ہم پر کیا آ جائے؟ رحم آ جائے، ہے نا. پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ حجاج کے قافلے جب چلتے تھے، سواری کے کوئی خاص انتظامات نہیں ہوتے تھے. کسی کا اونٹ پر سفر ہے، کسی کا گھوڑوں پر سفر ہے، اور کسی کا پانی کے جہاز سے سفر ہے، اور بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں ہوتی تھی. لوگوں کو 2 سال پہلے نکلنا پڑتا تھا، اور پھر راستے میں سفر کی تکلیفیں ہوتی تھی. کبھی سامان گم ہو گیا، کبھی ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، ہے نا، اور کبھی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور حاجی جب ایسی حالت کے اندر بیت اللہ جب پہنچ جاتا تھا تو بیت اللہ کی دیواروں پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو ولی کامل بنا دیتے تھے. کیا بنا دیتے تھے؟ ولی کامل بن جاتا تھا. لیکن چونکہ ابھی پانی کے جہاز کا بھی سفر نہیں ہے، ابھی تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، اور 5 گھنٹے میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. جدہ میں بمبئی ایئرپورٹ سے کتنے گھنٹے میں پہنچیں گا آدمی؟ اور وہاں سے 1 2 گھنٹے کے اندر مکہ شریف پہنچ جائے گا. تو حج کو جانے سے پہلے جو نظام تھا پہلے زمانے کے اندر، جس کی وجہ سے آدمی ولی بن جاتا تھا. اللہ کے ہر مومن اللہ کا ولی ہے. ہر مومن کون ہے؟ اچھا، یہ میں نے کہہ رہا، یہ اللہ خود کہہ رہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنین کا دوست ہے. ولی کہتے دوست کو. اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایمان والے کا اللہ کون ہے؟ دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ نکالتا ہے مومنین کو ظلمات سے روشنی کی طرف سے، کفر کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی کی طرف، منافقت کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف، ہے نا. ہمارا حج بھی ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر مرکز ہدایت پر اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں ہدایت کے نور کو داخل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہے نا کہ اللہ نے یہ جو وقت ہم کو جو میسر فرمایا ہے، یہ جو خالی وقت جو ہے نا، ابھی تھوڑا سیریس ہو جاؤ، ہے نا. کہاں جانا ہے ہم کو؟ حج کو جانا ہے نا، تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں، انعامات کی کوئی کمی نہیں ہے. دھیان میں رکھو. ابھی ہم نے
2 دن پہلے جو مذاکرہ کیے تھے، اس مذاکرے کے اندر ہمارا مذاکرہ یہاں تک کہ پہنچ گیا تھا کہ ہم نے احرام کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہم نے احرام کو مکمل کر لیا تھا۔ احرام کو کیا کر لیا تھا؟ اور ہمارا ہے نا کہ احرام، کامل احرام باندھنے کے بعد جو ہمارا جو سفر شروع ہونے والا ہے پلین سے، ہوائی جہاز سے، یہ سفر شروع ہو کر جو ہے ہم جو ہے مکہ معظمہ پہنچیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد جو ہے ہم کو ہمارے کمروں پہ اتارا جائے گا، اور کمروں پہ اتارنے کے بعد میں جو ہے ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے وضو کر جو ہے نا کہ ہم جو ہے لبیک پڑھتے ہوئے جو ہے بیت اللہ شریف، حرم شریف پہنچیں گے وہاں پر انشاءاللہ۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے سنت طریقے پر ہمیں مسجد حرم کے اندر داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ سنت، یعنی ہر عمل میں سنت کا اہتمام، ہر عمل میں کا اہتمام؟ سنت کا اہتمام، کہ سیدھا قدم اندر رکھیں گے اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھیں گے۔ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہیں آتا ہے تو ہم جو ہمیشہ جو پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اس کے بعد میں اعتکاف کی نیت کرے۔ کیا نیت اعتکاف کی؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت نوایت سنت الاعتکاف، ہے نا۔ اگر یہ نہیں آتا تو سیدھے زبان سے کہے اللہ سے، اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اب آنے جانے والے بہت سارے لوگ رہیں گے، اس کا بھی خیال رکھیں، اور وہاں کے فرش پر کہیں پھسل کر ہم گر نہ جائیں، ہاں، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھے۔ پھر جیسے آپ سیڑھیوں پہ سے اتر کے نیچے پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد میں اس حصے میں پہنچیں گے جس کا فرش جو ہے وہ سفید ہے، مطاف میں سفید فرش لگا ہے۔ کیسا لگا ہے؟ وائٹ، ہے نا۔ اور چھت کھلی ہے۔ چھت کیسی ہے؟ اوپر سلیب ہے کیا؟ نہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں جو ہے آپ کی نگاہیں اوپر کریں گے۔ جیسے آپ کی نگاہیں اوپر ہو جائیں گی، سامنے کیا نظر آئے گا؟ کعبہ نظر آئے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعائیں مانگی جاتی ہے ان دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ دعاؤں کی قبولیت کی کیا ہے؟ گھڑی ہے۔ رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے ہم، ہے نا۔ اور خاص کر کے اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے، اور جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا مانگے، حتیٰ کہ پورے امت کے لیے دعا مانگے، ہے نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیت اللہ شریف کے لیے بھی دعا مانگے، ہے نا۔ اے اللہ اس گھر کی عظمت میں اضافہ فرما دے، اس کی تعظیم میں اضافہ فرما دے، اس کی تقریب میں اضافہ فرما دے، ہے نا۔ اور قیامت تک کے آنے والے ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے گا، ہے نا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے شان والے ہیں۔ اللہ کے محبوب ترین چیز کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کی شان رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ خود فیصلہ فرماتے کہ یہ میرے محبوب کے لیے اگر یہ دعائیں مانگ رہا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا کر۔ اللہ ہمارے مسئلے کیا کریں گے؟ حل کریں گے۔
دعا کے قبولیت کا حق بھی مانگے. دعا کے قبولیت کا کیا مانگے ہم؟ کیسا مانگے؟ اے اللہ ہم جہاں بھی جب بھی جو بھی دعائیں مانگیں گے اے اللہ ان دعاؤں کو کیا فرما. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف پر جب آتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا، یعنی ایسا بنا کہ میں جب بھی جو دعا مانگوں وہ دعا میری کیا ہو جائے. دھیان میں رہیں گا نا، کیونکہ یہ دعا کے قبولیت کی گھڑی ہے. دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مصلحت پہ نظر رکھتے ہیں، اس لیے دنیا کی چیزیں مانگ سکتے ہیں، یا اللہ عافیت فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما. لیکن یہ مانگنا یا اللہ مجھے دے 2 کروڑ، یا اللہ دے مجھے 2 بنگلے، اس کے لیے نہیں جا رہے، وہ تو مقدر کی چیز ہے. وہ کائے کی چیز ہے؟ اور اللہ جو ہے ہمارے اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں. اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو اگر 2 کروڑ دے دوں گا تو اس کو ہارٹ اٹیک آ جائیں گا اس کو. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، ہے نا. تو اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے. کس کے لیے دعا مانگے؟ آخرت کے لیے دعا مانگے. بولیں گے قاضی صاحب نے بولے تھے دعا قبول ہوتی، اور میں نے تو کروڑوں روپے مانگ کے آیا لیا تو سینکڑوں میں بھی تبدیلی نہیں ہو رہی گھر کی. ہاں تو دھیان میں رکھو، آخرت کے معاملے میں اللہ مصلحت پر نظر رکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اللہ مصلحت پر نظر رکھتے ہیں. اور آخرت کے معاملے میں جو مانگو گے وہ دے کے رہیں گے. اور دعا کے قبولیت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیبیں ہیں. بعض دعا ایسی ہوتی اللہ فوراً دے دیتے ہیں، اللہ کا کون مالک ہے. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے اللہ تھوڑی دعا کے قبولیت میں دیر لگاتے ہیں، بندے کو رلا رلا کے دیتے ہیں. بندے کو کیسا دیتے؟ وہ اس لیے دیتے کہ اللہ کو بندے کا رونا پسند آتا ہے. اللہ کو بندے کا رونا پسند آتا ہے. بعض مرتبہ جو دعا مانگتے اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتے اللہ دعا کی، اس کے بدلے میں اللہ کوئی دوسری چیز دیتے. بعض مرتبہ ہے نا اللہ تعالیٰ دعا کیسی قبول کرتے ہیں کہ جو مانگا تھا ہے نا کہ ہے نا اس کے بجائے یعنی کوئی آنے والی بلا، کوئی آنے والی مصیبت، کوئی آنے والی پریشانی، اس کو اللہ کیا کر دیتے؟ ٹال دیتے. اللہ کی مختلف یعنی بندے کی کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. یہ تو ہماری سمجھ نہیں ہے. ہماری کیا نہیں ہے؟ ہم کو ایسے لگتا ہماری اللہ سنتا کہ نہیں سنتا ہے نا، کر کے کبھی کبھی ہم مانگنا بھی کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے. اور اللہ تعالیٰ بعض دعا ایسی ہے کہ جن کو آخرت کے لیے ریزرو رکھ دیتے. کیا کے لیے ریزرو رکھ دیتے؟ جب آخرت میں بندے کو اس کے دعاؤں کا جب صلہ ملتا ہے آخرت میں، اور جو صلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس وقت بندہ یہ سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ میرے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیبیں ہوتی ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہاں پر جو ہے ہم خوب دعا مانگے بیت اللہ شریف کے سامنے. اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر ہے نا کہ حج کا دوسرا فرض یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی غرض سے جو ہے یہ مطاف کے اوپر جو طواف چل رہا ہے، طواف والوں کے پیچھے چلتے 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 جہاں حجر اسود ہے، جہاں کیا ہے؟ حجر اسود ہے، اس جگہ پر آ کر جو ہے ہم یہاں پر رک جائیں. اب چونکہ یہ عمرے کا طواف ہے، اور عمرے کا طواف کیا ہے؟ فرض ہے. عمرے کا طواف کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس طواف کے بعد ہم کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اس طواف کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. طواف کی 2 شرطیں ہیں، اور کوئی بھی طواف ہو، چاہے عمرے کا طواف ہو، چاہے حج کا طواف ہو، ہے نا، چاہے ہے نا نفل طواف ہو، چاہے منت کا طواف ہو، یعنی کسی نے کوئی منت مانگی ہوگی
کہ اللہ میرا اتنا کام اگر تو کر دیں گا تو میں اتنے طواف کروں گا، منت مانگ سکتے ہے نا. یا چاہے پھر وہ طواف وداع ہو، کوئی بھی طواف جو ہے اس کے لیے کتنی شرطیں ہوتی ہے؟ 2. پہلی شرط جو ہے وہ ہے با وضو ہونا، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلی شرط کیا ہے؟ با وضو ہونا. اور دوسری شرط جو ہے وہ نیت کا کرنا. دوسری شرط کیا ہے؟ یہ طواف کی کیا ہو گئی؟ شرطیں ہو گئی. تو ہم با وضو تو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر نیت کرنا ہے. پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. اور دوسرے چونکہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، یہ تمہارے سامنے کی چائے پی ڈالو نا جب تک کہ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی کیا کرنا ہے. اور عمرے میں صفا مروہ کی صحیح کب ہوتی؟ طواف کے بعد ہوتی. تو اس طواف میں ہے نا 2 کام ہے کہ پہلے 3 چکر کے اندر مرد احباب رمل کریں گے. مرد احباب کیا کریں گے؟ رمل کس کو کہتے؟ کہ سینہ پھلا کر، مونڈے ہلا کر، پہلوان کی طرح اکڑ کے تیز چلنا، دوڑنا نہیں. دھیان میں رکھو کیسے چلنا؟ تھوڑا فاسٹ چلنا، تیز چلنا، جلدی چلنا ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے مردوں کے لیے؟ کہ طواف کے 7 چکروں میں، طواف کے کتنے چکروں میں؟ 7 چکروں میں اجتبا کرنا. کیا کرنا؟ اجتبا کس کو کہتے؟ کہ ہماری جو اوپر والی جو چادر ہوتی ہے اس کو سیدھے بغل سے نکالنا، نیچے سے. کیسے نکالنا؟ سیدھے بغل سے نکال کر ہے نا ڈاوے یعنی بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا اور سیدھا کندھا کھول دینا. سیدھا کندھا کیا کر دینا؟ تو یہ دونوں رمل کرنا اور سیدھا کندھا کھول دینا، یہ دونوں اعمال سنت ہے. دونوں اعمال کیا ہے؟ سنت ہے نا. عورتوں کے لیے نہ رمل ہوگا نہ عورتوں کے لیے اجتبا ہوگا ہے نا. عورتوں کے لیے رمل بھی نہیں اور اجتبا بھی نہیں ہے نا. اور جو ہے نا جو 7 چکر جو ہم لگائیں گے، ان 7 چکروں میں ہر چکر کے پہلے یعنی حجر اسود کا استلام کرنا. حجر اسود کا ان استلام میں جب پہلا چکر شروع کرنے جا رہے ہیں ہم تو پہلا چکر شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا اور 7 چکر پورے ہونے کے بعد 8ویں مرتبہ استلام کرنا. کتنی مرتبہ؟ یہ دونوں استلام سنت ہے. دونوں استلام سنت مؤکدہ ہے. اور دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، 5واں چکر ہے نا، 6واں چکر شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا مستحب ہے. استلام کرنا کیا ہے؟ اگر استلام کر لیا الحمدللہ، نہیں کرا صرف اشارہ کر لیا چلتے چلتے ہاتھ سے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا ہے نا. تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے نیت کرنے کے بعد میں ہے نا کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے. نیت جو کریں گے، جو حجر اسود کی جو لائن ہے، جو ہری لائٹ جو اس دن میں نے مذاکرے میں بتایا تھا ہے نا، اس سے تھوڑا ایک بالش بھر یا کم سے کم ایک ہاتھ بھر ہم تھوڑا لیفٹ سائڈ کو ہے نا کھڑے رہ کر کریں. کیسے کریں ہم؟ لیفٹ سائڈ کو. نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کے، اس کا کرنا میرے لیے آسان فرما اور اس کو قبول فرما. یہ ہو گئی نیت. نیت ہونے کے بعد میں بالکل حجر اسود کے لائن میں آ کر کھڑے رہیں گے سامنے، یعنی ہمارا چہرہ، ہمارا سینہ اور حجر اسود کیا ہو جائے؟ ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہو جائے. اور اس میں ہے نا کہ جیسے میں نے اس کے پہلے کے مذاکرے کے اندر بتایا تھا کہ استلام کے 4 طریقے ہیں. استلام کے کتنے طریقے ہیں؟ یعنی استلام کہتے ہیں بوسہ دینے کو.
استلام کس کو کہتے ہیں؟ بوسہ دینے کو. لیکن اس کے طریقے 4 ہیں. سب سے افضل کیا ہے کہ حجر اسود کی جو کنارے جو ہوتی ہے نا، جو چاندی کی کنار بنائی لی ہے جس میں حجر اسود نصب ہے، اس کو دونوں ہاتھ سے، دونوں ہتھولیوں سے پکڑ کر اپنے منہ سے بوسہ دینا. یہ پہلا طریقہ ہے. اگر یہ نہیں کر سکے تو اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دینا. یہ اگر نہیں کر سکے تو لکڑی لگا کر لکڑی کو کیا دینا؟ بوسہ دینا. لیکن یہ تینوں طریقے امپاسبل ہیں یہ زمانے میں، اس لیے کہ بھیڑ بہت زیادہ رہتی. اس لیے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ دور ہی سے اشارہ کرنا. دور ہی سے کیا کرنا؟ اور اپنے ہتھولیوں کو ہے نا ایسے اس طریقے سے کیا دینا؟ بوسہ دینا ہے نا. اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ حجر اسود کو اور بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو بہت عطر لگا ہوا رہتا ہے. آپ وہاں جائیں گے نا، اتنا عطر لگا ہوا رہتا ہے، اور آنے والے حجاج بھی لگاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے. اور آپ چونکہ احرام میں ہو اور احرام میں خوشبو کیا ہے ہمارے اوپر؟ حرام ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے ہے نا اس کو احرام کو کیا لگ جائے؟ خوشبو لگ جائے. اس لیے جو ہم دور ہی سے کیا کریں گے؟ استلام کریں گے. دور ہی سے کیا کریں گے؟ ہم استلام کریں گے ہے نا. تو اس کے لیے جو ہے، اور دوسری بات، ایک بات دھیان میں رکھو کہ جیسے میں نے اس کے پہلے بھی بتایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے. اور جس کو ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کی گردنیں مروڑ کر بھیڑ کے اندر اپنی طاقت کا استعلام کر کر، بہت سارے لوگ اپنی طاقت کا استعلام کر کر لوگوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لے لیتے، تو مسلمان کو ایذا پہنچانا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ تو ایک سنت ادا کرنے کے لیے، ایک سنت ادا کرنے کے لیے کوئی حرام کام کریں گے کہ ہم؟ اس سے ہوگا کچھ نہیں. اس سے ہمارے حج کا، ہمارے عمرے کا ثواب گھٹ جائیں گا. بعض مرتبہ یعنی مردودیت کا ٹھپا بھی لگ سکتا ہے. ہاں، کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ کے حالت کے اندر، بھیڑ کے اندر جو ہے آدمی کا احرام بھی کھل جاتا ہے. کپڑے پکڑنے سے، کھینچنے سے آدمی کا کیا ہو جاتا ہے. تو یہ مصیبت نہ آئے اس لیے کیا کریں گے ہم؟ عقل مندی قائم ہے. دوری سے کیا کریں گے ہم؟ استلام کریں گے انشاءاللہ. استلام کہتے ہیں بوسہ دینے کو. استلام کہتے ہیں کو بوسہ دینے کو. تو نیت ہونے کے بعد میں بالکل حجر اسود کے سامنے آئے. اس میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے وہ کیا دعا ہے کہ کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھا کر ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک و وفاءم بعہدک و اتباعا لسنتی نبیک. ہے نا، کیا معنی؟ اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں. اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک، کہ یوم اجل میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے نا ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے، جو لوح محفوظ میں ہے نا، وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے نا. اس کتاب میں جو لکھا ہے اس پر میں اس کی میں کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں. قرآن پاک کی میں کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں. ہاں، اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک و وفاءم بعہدک. اور یوم اجل میں اے باری تعالیٰ تو نے مجھ سے جو سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا؟ من ہے نا کہ تیرا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، بے شک. قالوا بلا. الست بربکم قالوا بلا. بے شک اے خدا تو ہی ہمارا رب ہے. یہ میں جو عہد کر کے آیا ہوں اس عہد کی وفاداری کرتا ہوں میں. ہم کو معلوم نہیں ہم کیا کہہ رہے استلام کے اندر. وفاء بعہدک واتباعا لسنتی نبیک
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیا کر رہا ہوں؟ اتباع کر رہا ہوں، ہے نا. اس لیے ہے نا اگر یہ نہیں آتا تو اپنے کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھا کر جو ہے، کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھا کر دیکھو، ایسے اٹھاؤ، ایسے سب ایسے، ہے نا. اور کم سے کم اگر یہ دعا نہیں یاد ہے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بولو سب، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عورتیں کہاں تک اٹھائیں گی؟ جتنی وہ نماز میں اٹھاتی ہے نا، جتنی کا اٹھاتی نماز میں اٹھاتی. اور وللہ الحمد کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کیا کریں؟ ہم نیچے چھوڑ دیں گے. پھر ہاتھوں کا اشارہ کریں گے. کیا کریں گے ہم؟ اشارہ، یعنی جیسا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ لے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کیا کریں؟ ہم ایسے چوم لیں گے. یہ ہو گیا ہمارا استلام. استلام ہونے کے بعد میں جو ہے سیدھے طرف مڑیں گے. کدھر مڑیں گے؟ اب ہمارا طواف کا چکر شروع ہو جائے گا. دیکھو ابھی یہ حجر اسود ہے، ادھر دھیان دو، ہے نا. طواف کا چکر شروع کرتے ٹائمنگ میں ابھی یہ عمرے کا طواف ہے، اس کے بعد سعی ہے نا. اس لیے ہم تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کریں گے. کیسی چلنے کی؟ تیز. اور پہلوان کی طرح اکڑ کے چلیں گے، ہے نا. پہلوان کی طرح اکڑ کے چلیں گے، سینہ پھلا کر چلیں گے. کتنے چکر میں؟ 3 چکر میں. ابھی دیکھو چلتے چلتے جو ہے آگے یہ قبہ لگے گا. آپ وہاں چلیں گے نا، کیا لگیں گے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے. اس کے ادھر سے بھی جا سکتے، اس کے ادھر سے بھی جا سکتے. بہت سارے لوگ جو ہے بڑی غلطی کرتے کہ چلتے چلتے مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کا بھی بوسہ. یہ سارے کام خلاف سنت ہے. دیکھو جہاں جو چیز کرنے کے لیے کہا گئی ہے وہی چیز کرنا ہے نا. استلام کا ہے؟ حجر اسود کا ہے. مقام ابراہیم کا استلام ہے کیا؟ نہیں. تو ادھر سے بھی چلیں گے، ادھر سے بھی چلیں گے. اور ہے نا جیسے یہ حجر اسود ہے، اس کا دوسرا نام ہے رکن ہند. کیا نام ہے اس کا؟ اس لیے کہ حجر اسود کا رخ ہندوستان کی طرف ہے. حجر اسود کا رخ کس کے طرف ہے؟ اس لیے اس کو رکن ہند کہا جاتا ہے. اگلا جو کونا ہے نا، یہ کونا ہے رکن عراقی. رکن عراقی سے بھی گزریں گے. یہاں اس کے تعلق سے بھی کوئی احکامات ہے کیا؟ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں یہ گول دیوار ہے جس کو کہا جاتا ہے حتیم. جس کو کہا جاتا ہے حتیم. یہ گول دیوار کے باہر سے چلیں گے ہم. دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا گیٹ ہے، یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا گیٹ ہے. بہت سارے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس میں سے گھس جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو کالا جو غلاف لگेला نا یہی کعبہ ہے. اگر اس میں سے ہم نکلیں گے تو ہمارا طواف مکمل نہیں ہوگا. یہ گول دیوال کو کیا کرنا ہے نا، اس کو کور کر کے پھر آنا ہے. آگے جو کونا لگے گا یہ ہے رکن شامی. اس کے تعلق سے بھی کوئی ہے کیا حکم؟ نہیں ہے. پھر یہاں آنے کے بعد میں جو ہے حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اس کو کہا جاتا ہے رکن یمانی. کیا کہا جاتا ہے؟ رکن یمانی کہا جاتا ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک چلتے ہوئے جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے. کون سی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. دعا یاد کرو. اگر یہ اگلا حصہ نہیں آتا کوئی حرج نہیں. یہ تو بیچ کا حصہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ تو اکثر لوگوں کو آتا، تو وہ پڑھو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یہ رمل کرتے ہوئے، تھوڑا تیز دوڑتے ہوئے ہے نا، ہم جو ہے کہاں تک آئیں گے؟ رکن یمانی تک کے آئیں گے. اور رکن یمانی سے آگے یہ دعا پڑھتے پڑھتے کہاں جائیں گے؟ حجر اسود پہ پہنچیں گے. تو ہمارا ایک چکر کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. ایک چکر کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. ایسے دوسرا چکر لگانا ہے، تیسرا چکر لگانا ہے. لیکن اس وقت جو ہے جو استلام کریں گے وہ چلتے چلتے کریں گے. بسم اللہ ایسا یعنی داویں سائیڈ کو اپنے ہاتھ کا اشارہ کرنے کا،
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے ایک ہاتھ اٹھاؤ, ایک ہاتھ اٹھاؤ, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا اگر نہیں پڑھے صرف ہاتھ اٹھائے پھر بھی چل سکتا. طواف میں چلتے وقت ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہماری نگاہ آگے ہو, نگاہ کیا ہو, آگے ہو. طواف میں چلتے وقت جو ہے نہ پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی نہ چہرہ کعبے کی طرف ہوگا. ہاں اگر کسی کا دھکا لگا اس کے وجہ سے اگر پھر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھیان میں رکھو, فوراً آپ لوگ کیا کر دے گا, سیدھا کر لیں گے. لیکن خود کیسے چلیں گے, ہمارا بایاں کندھا, کون سا, بایاں کندھا کائے کی طرف ہو. کیوں ہو بایاں کندھا, کیونکہ ہمارا دل کدھر رہتا, تو دل کس سے جڑ جائے, کعبے سے جڑ جائے. دل کس سے جڑ جائے, اور کعبہ کس سے جڑیلا ہے, اللہ سے. تو ہمارا دل کس سے جڑ جائے گا, آیا سمجھ میں, اللہ سے جڑ جائیں گے, ہے نا. طواف کرتے وقت جو دعائیں پڑھنا ہے ان دعاؤں میں کوئی دعا مسنون نہیں ہے, یعنی یہ پڑھنا چاہیے ایسا ہے کیا, نہیں ہے. جو آتا وہ پڑھو, جو آتا, ہاں جو آتا وہ پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے آسانی کے لیے, کائے کے لیے, آسانی کے لیے مختلف مرتبہ جب طواف کیے تو مختلف مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی اس میں اکثر مرتبہ کیا پڑھا, سبحان اللہ. پڑھو میرے پیچھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا پڑھتے چلیں گے, تیسرا مرتبہ. جس کو تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا وہ کیا پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. پہلا کلمہ پڑھتے چلو, درود شریف پڑھتے چلو, اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, درود شریف پڑھتے چلو. اگر کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ بھی نہیں آتا وہ کیا پڑھے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اگر یہ بھی پڑھیں گا تو اس کا طواف ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. دعا دل سے کرنے کا نام ہے. دعا کیسے کرنے کا نام ہے, دل کے ساتھ ہو. کائے کے ساتھ ہو, دل کے ساتھ ہو, ہے نا. آنکھوں میں کیا ہو, آنسو ہو, آنکھوں میں کیا ہو, آنسو ہو, اور دل کس کی طرف متوجہ ہو, اللہ کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے, ہے نا, دعاؤں کو اللہ ضائع ہونے دیتا کیا, نہیں ہونے. تو اس طریقے سے کوئی دعا مسنون نہیں ہے. کتاب بہت ساری جگہ پر آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جس کے اندر لکھا ہوا ملیں گا, یہ دعا پہلے چکر کی, یہ دعا دوسرے چکر کی, یہ دعا تیسرے چکر کی. یہ سب خلاف سنت ہے. یہ سب کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع محل پر الگ الگ دعائیں مانگی اور امت کے آسانی کے لیے کیا مانگی, اکثر مرتبہ یہی مانگا, سبحان اللہ. پڑھو سب, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھتے پڑھتے آگے ادھر رکن یمانی کے پاس, یہاں سے کیا پڑھیں گے, پڑھو سب, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچیں گے, حجر اسود. حجر اسود پہ آ گئے. اب دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے پھر کیا کریں گے ہم, استلام. لیکن یہ استلام کیسا کریں گے ہم, چلتے چلتے, ہے نا. پھر دوسرا چکر پورا ہوگا, پھر تیسرا چکر پورا ہوگا. تینوں چکروں میں کیا ہوگا, رمل ہوگا. تینوں چکروں میں کیا ہوگا, رمل ہوگا.
3 चक्कर पूरे होने के बाद चौथा चक्कर, 5वां चक्कर, 6ठा चक्कर और 7वां चक्कर हम धीमे चाल से चलेंगे। और औरतें 7 चक्कर कैसी चलेंगी? धीमी चाल से चलेंगी। जब 7 चक्कर जब पूरे हो जाएंगे तो हजरे अस्वद के पास पहुंचकर जो है फिर से क्या करना? हमको इस्तिलाम करना। ये इस्तिलाम हजरे अस्वद की तरफ रुक करके करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर जो है हम बोसा ले लेंगे। कितने बोसे हो गए हमारे? 8। कितने इस्तिलाम हो गए? 8। चक्कर कितने हो गए? 7। अब उसके बाद में जो है जो हमने कंधा जो खोल रखा था, इस कंधे को क्या करेंगे हम? 7 चक्कर होने के बाद कंधा, यानी कंधा जो खोलना है सिर्फ तवाफ के कितने चक्करों में खोलना है? आप देखेंगे बम्बई में देखेंगे, आप जो है मक्का में देखेंगे, अक्सर लोग तुमको मिलेंगे कहीं भी उनका कंधा खोले हुआ नजर आता। हालांकि ये सब खिलाफे क्या है? सुन्नत है। सुन्नत क्या है कि तवाफ एहराम की हालत के अंदर जब तवाफ शुरू करेंगे और उस तवाफ के बाद क्या रहेंगी? सफा मरवा की सही रहेंगी। तो ऐसे तवाफ के पहले 3 चक्कर में क्या रहेगा? रमल, और 7वें चक्कर में क्या रहेगा? कंधा। ये कायदा ध्यान में रखना है इंशाअल्लाह, है ना। अब तुम्हारे 7 चक्कर पूरे हो गए, 8वीं मर्तबा इस्तिलाम कर देने के बाद कंधा ढाक लिया। उसके बाद में मकाम इब्राहिम के पीछे, मकाम इब्राहिम के जहां जगह मिलेंगी वहां, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल मकाम इब्राहिम को खेत के पीछे जहां क्या मिलेंगी। अगर वहां पीछे जगह नहीं मिल रही होंगी तो पूरे मताफ में कहीं भी, पूरे मताफ में कहीं भी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे वाजिबुत तवाफ की। कौन सी नमाज पढ़ेंगे? ये नमाज कौन सी है? वाजिबुत तवाफ। यानी मानी क्या कि जब तक के आप ये 2 रकात पढ़ेंगे नहीं, जब तक के आप ये 2 रकात पढ़ेंगे नहीं, आपका तवाफ मुकम्मल होगा क्या? यानी तवाफ को मुकम्मल करने के लिए, तवाफ को मुकम्मल करने के लिए जो 2 रकात पढ़ना है वो उस नमाज का नाम क्या है? वाजिबुत तवाफ। बोलो सब। अब वो अगर आपको मिलती है जगह मकाम इब्राहिम के पीछे जो अफजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिली तो सारे हरम में, सारे मताफ में जहाँ जगह मिलेंगी वहाँ पर 2 रकात नमाज वाजिबुत। लेकिन ये नमाज पढ़ते वक्त ध्यान में रखना कि सर कैसा रहेगा? हमारा खुला रहेगा। हम काहे में है? बहुत सारे लोग गलती करते, अरे नमाज पढ़ने की, अरे नमाज पढ़ने की, सर ढक नहीं। तुम काहे में हो? और एहराम की हालत में सर खुला रखना है। एहराम की हालत में मर्दों के लिए क्या रहेगा? अब ये नमाज में भी कोशिश इस बात की जावे कि पहली रकात में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हो वल्लाहु अहद पढ़े। ध्यान में रखो, पहली रकात में कौन सा सूरा पढ़ेंगे और दूसरी रकात में, और क्यों पढ़ना है ध्यान में रखो, इसमें हिकमतें हैं। कुल या अय्युहल काफिरून क्या है? ये तमाम किस्म के कुफ्र और तमाम किस्म के शिर्क की नफी है। इसमें क्या है? तमाम किस्म के कुफ्र और तमाम किस्म के शिर्क की क्या है? वो तमाम किस्म के बेदीनी की नफी है। और कुल हु अल्लाहु अहद में क्या है? अल्लाह के वहदानियत का इस्बात है। अल्लाह के वहदानियत का क्या है? ये हिकमत है। अल्लाह के नज़दीक बड़ी पसंदीदा है ये 2 सूरतें, है ना। तो पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े, दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े। सलाम फेरने के बाद जो है फिर हम आगे आए, और आगे आने के बाद में ये जो हजरे अस्वद है ना, और ये यहाँ पर काबे का दरवाजा है, देखो ये दोनों के बीच की जो दीवार है ना, दोनों के बीच की दीवार, इस दीवार को कहा जाता है मुल्तजिम। क्या कहा जाता है? यानी मुल्तजिम के मानी ये है कि चिमटने की जगह। काय की जगह? यानी बैतुल्लाह शरीफ को चिमटने की जगह। हजरत अब्दुल्ला
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے خود عملی طور پر کر کے بتایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ملتزم کے پاس آ کر آپ نے آپ کے رخسار مبارک جو ہے وہ ملتزم کو لگا دیے، دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو پکڑ لیا اور رو رو کے دارو قطار رو کر اللہ سے کیا کرنے لگے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا معنی اور جس کا مفہوم ہے کہ ملتزم کے اوپر آ کر کوئی بندہ کوئی دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے متبرک حصہ پورے کعبے میں، سب سے متبرک حصہ کیا ہے؟ اب ہوتا کیا، یہاں پر رہیں گی بھیڑ، تو آپ کیا کریں گے کہ دور کھڑے رہیں گے ملتزم کے بالکل، اور دل میں یہ تصور کریں گے کہ میں کہاں آیا ہوں؟ ملتزم پر، اور ملتزم پر کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے کیا کریں گے ہم؟ ہمارے طواف کی قبولیت کی بھی کیا کریں، وہاں پر دعا مانگے۔ ملتزم پر دعا مانگنے کے بعد، ملتزم سے دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر پیچھے چلے جائیں گے، ایک دم پیچھے جہاں حرم ہے اور جہاں پر زمزم کے جار رکھے ہوئے، پہلے زمانے میں نل لگائے جاتے تھے اندر سے، ابھی بھی شاید ہوں گے نہیں ہوں گے پتہ نہیں، لیکن جار رکھے ہوئے رہتے۔ کیا رکھے ہوئے رہتے؟ ایسے یعنی اپنے یہاں ملتے نا یہ پانی کے جار ایسے رکھے، تو وہاں جا کر جو ہے آپ جو ہے سیراب ہو کر جی بھر کر کیا پینا ہے؟ زمزم پینا ہے۔ کیا پینا ہے؟ اس لیے کہ زمزم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ مومن کا زمزم سے جی نہیں بھرتا۔ میں حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، مومن کا زمزم سے جی نہیں بھرتا، منافق کو زمزم پیے نہیں جاتا۔ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، کس کی کسوٹی ہے؟ کہ مومن کا اگر ایمان ہے تو زمزم 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس جی بھریں گا اس کا؟ بھریں گا اس کا؟ جی بھر کے پیو، اپنے سر پہ ڈالو، اپنے بدن پہ ڈالو، اپنے احرام پہ ڈالو، کوئی منع نہیں کرنے والا وہاں پر، دھیان میں رکھو۔ یا نہیں ہے جو حاجی لوگ آتے نہیں کیا، اور اس کے اندر جو ہے 1 مٹکا بھر پانی کے اندر ایک بوجھ بھر زمزم ڈال کر آپ کو دیتے بیچارے، کیا کریں گے وہ بھی بیچارے، ہے نا؟ لیکن وہاں جی بھر کے زمزم پینا ہے۔ کیسے پینا ہے؟ اور زمزم پینے سے پہلے، زمزم پیتے وقت اور زمزم پینے کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے ان دعاؤں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، زمزم پیتے وقت کیا دعا مانگتے تھے؟ اے اللہ قیامت کی پیاس سے میری حفاظت فرما، کیونکہ قیامت میں ہے نا، اور یہ دعا مانگو اے اللہ کل قیامت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہے نا مجھے جام کوثر نصیب فرما۔ زمزم پیتے وقت دعا مانگو۔ ایک 2 بزرگوں کا واقعہ ہے، ابھی ان کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے، تو ایک نے دعا مانگا زمزم پیتے وقت کہ فلاں فلاں جو بزرگ ہے نا، ان کے زبان سے نکلی ہوئی 100 حدیثیں مجھے سننے ملے، اے اللہ میں زمزم پیتے وقت یہ دعا مانگ رہا ہوں، کتنی حدیثیں؟ 100 حدیثیں سننے ملے، دعا مانگ رہے۔ تھوڑی دیر سے ایک آدمی آیا پیچھے سے، ان کے کندھے پر ہاتھ لگایا، آپ نے جو دعا مانگی نا اللہ نے میرے دل میں القاء کر دیا، چل وہ بازو میں کھڑا اور وہ 100 حدیثیں میں تجھے سنا دوں۔ وہ بزرگ وہی موجود تھے۔ دیکھو یہ تو یہ لینے کی جگہ ہے، دھیان میں رکھو۔ بہت مسئلوں میں گھرا ہوا ہے آدمی، آج مسلمان کے پیچھے کوئی مسئلہ کم ہے ایسا نہیں، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو ایسی بیماریوں کا مسئلہ ہے جو لا علاج ہے، کسی کو بیٹیوں کے شادیوں کا مسئلہ ہے، کسی کو روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اور کسی کو ہے نا کئی ایسی عورتیں بیچاری اپنے شوہروں کے تعلق سے پریشان ہیں، شرابی ہے، گنجڑی ہے، اور جس کو اپن کہیں گے
کہ بد اخلاق ہے، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں امت میں ہے، کیسی کیسی تکالیف امت میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پیارے ہونے والے حاجیوں، دیکھو وہاں پر جا کر جو ہے نا ملتزم کے سامنے، اور یہ جو دعا کے جو مواقع ہوتے ہیں نا ابھی زمزم کا، ہاں جی بھر کے پیو اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر کیا مانگے ہم، ہے نا۔ زمزم پینے کی ایک دعا مسنون ہے نا، کیا ہے؟ اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، ہے نا۔ یہ بھی دعا کیا ہے؟ مسنون دعا ہے، اس کو ہے نا اس کو بھی یاد کرے۔ اب زمزم پینے کے بعد میں، زمزم سے فارغ ہونے کے بعد میں، اپنے دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد میں، پھر ہم جو ہے وہ جو ہری لائٹ والی جو جگہ ہے نا اس کے اوپر آ جائے اور 90 مرتبہ استعلام کرے۔ کتنی مرتبہ استعلام کریں گے؟ یہ استعلام، ہاں یہ استعلام جو ہے یہ مستحب ہے۔ کتنا استعلام ہوگا؟ اگر اللہ نے توفیق دیا تو اس کو ضرور کرے، اور 90 مرتبہ استعلام کرنے کے بعد پھر حجر اسود کے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، اور پیچھے ہٹ کر چلتے 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 جائے، وہاں پر بورڈ ملے گا آپ کو، ہے نا، باب الصفا۔ کیا ملے گا اس کو؟ آپ سب سے پہلے تھوڑا بیسمنٹ کی طرف جائیں گے۔ کدھر جائیں گے؟ اور اندر جانے کے بعد میں رائٹ مڑیں گے اور تھوڑا سا چڑھیں گے تو آپ اندر ہی، کیونکہ صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی، ابھی پہاڑ نہیں ہے، وہ سب اندر ہی آ گئے، 5 منزلہ عمارت بن گئی ہے نا۔ تو آپ صفا پر پہنچیں گے، ہے نا۔ کہاں پہنچیں گے؟ صفا مروہ کے سعی کے ارادے سے آپ کہاں پہنچیں گے؟ صفا پر پہنچیں گے۔ سب سے پہلے کہاں پہنچیں گے؟ اور جیسے صفا پہاڑی آپ کو نظر آئی، کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کم سے کم اگر پوری آیت پڑھیں گے، الحمدللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور چلتے چلتے آپ تھوڑا غور کریں گے نا، صفا پہاڑی کی طرف جب چڑھ رہے نا آپ، جو ایک بورڈ ملے گا، وہ بورڈ کے اوپر پوری آیت لکھی ہوئی ہے، وہ بورڈ کے اوپر، ہاں۔ اور اگر جس کو نہیں آتا تو کم سے کم کتنا پڑھے؟ پڑھو میرے پیچھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اتنا تو یاد ہو جائے گا نا، کم سے کم اتنا پڑھے۔ اب صفا پہ اتنا چڑھے اتنا چڑھے اتنا چڑھے کہ پیچھے مڑ کے جب دیکھیں گے آپ کو کعبہ نظر آنے لگے۔ آپ کو کیا نظر آنے لگے؟ کعبہ نظر آنے لگے۔ آپ کو کیا نظر آنے لگے؟ جیسے کعبہ نظر آ گیا، اب آپ کا چڑھنا کیا کرے؟ ہم بند کریں۔ آپ کا چڑھنا کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ جو ہے بڑی غلطی کرتے کہ جو ہے نا کہ چڑھتے 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 جو ہے پھر بعد میں وہ وہاں پر جو کعبہ پہاڑی جو بنی ہوئی نا، اندر تھوڑا ڈیکوریشن بھی کیا ہے، ایک دو اوپر کے حصے پہ جاتے۔ یہ سب خلاف سنت ہے۔ یہ سب کیسے؟ کتنا چڑھنے کا؟ اتنا چڑھنے کا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کے بعد کیا نظر آنے لگے آپ کو؟ کعبہ نظر آنے لگے۔ اب کعبہ نظر آ گیا، آپ کا چڑھنا بند ہو گیا، اس کے بعد میں کعبے کی طرف رخ کرو اور سب سے پہلے صفا مروہ کی سعی کی نیت کرو۔ صفا مروہ کے سعی کی کیا کریں؟ ہم نیت کریں، ہے نا۔ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ، میں ارادہ کرتا ہوں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کی، اس کا کرنا میرے لیے آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ یہ ہو گئی کیا؟ نیت ہو گئی۔ اور نیت ہونے کے بعد میں جو ہے 3 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ چوتھا کلمہ پڑھیں گے۔ پڑھو چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 3 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ چوتھا کلمہ۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ نماز والا درود۔ ایک بار پڑھو سب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर 3 मरतबा वो तकबीर पढ़ेंगे जो हम है ना बकरीद इसमें पढ़ते, बकरीद में पढ़ते है ना, और जो 5 दिन रहते ना इसके अय्याम तशरीक के, अय्याम तशरीक में जो तकबीर पढ़ी जाती है वो पढ़ें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये क्यों पढ़ना है ना? हदीस के किताबों में इतना लिखा है कि तकबीर, तहलील, तहमीद है ना, ये अल्लाह को बड़े पसंदीदा है। और ये जो चीजें पढ़ेंगे ना इसमें ये सारी चीजें यही है, तकबीर भी है, तहलील भी है। तहलील कहते कलिमे को, तकबीर कहते अल्लाह अकबर को, तहमीद करते है ना अल्लाह की हम्द को, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। और उसके बाद में जो है दुआ मांगना है। क्या करना है? हाँ, दुआ रो रो कर, क्योंकि ये दुआ के कबूलियत की क्या है? घड़ी है। दुआ के कबूलियत की क्या है? घड़ी है। और दुआ से फारिग होने के बाद में फिर हम सफा से पहला चक्कर लगाएंगे। किसके तरफ? मरवा की तरफ। पहला चक्कर होगा सफा से मरवा, दूसरा चक्कर होगा मरवा से सफा, तीसरा चक्कर होगा सफा से मरवा, चौथा चक्कर होगा मरवा से सफा, 5वां चक्कर होगा सफा से मरवा, छठा चक्कर होगा मरवा से सफा, और 7वां चक्कर होगा सफा से, है ना। बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते, चक्कर बोले तो सैयद बाबा को चक्कर लगा के आता, यानी जाके आता, ऐसा नहीं है ना। चक्कर बोले क्या? सफा से मरवा 1, बोलो सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, और सफा से मरवा। ये हो गए 7 चक्कर, ये हो गए 7 चक्कर, है ना। और हर चक्कर के शुरू करने से पहले, हर चक्कर के शुरू करने से पहले जो हमने पहली बार कहा करे ना वही करने का। 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? चौथा कलमा। 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? चौथा। 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? दरूद इब्राहिम। और 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे हम? रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर क्या करेंगे? सफा से मरवा को या मरवा से सफा को जाते वक्त जो है, सफा से जब थोड़ा हम उतरेंगे ना तो एक आपको हरी लाइट लगी हुई मिलेगी ऊपर छत में, 100-150 फीट का फासला है ना। उस जगह को कहते हैं मिलेन अगजरैन। क्या कहते हैं उसको? यानी मिल कहते पत्थर को, अगजर कहते हरे को। पहले जमाने वहां हरे पत्थर लगाए होते थे, क्या लगाए रहते थे, है ना। तो उसको कहा जाता है मिलेन अगजरैन, है ना, हरी लाइट। वहां से मर्द अहबाब थोड़े से तेज चलेंगे। मर्द अहबाब कैसे चलेंगे? झपट के। औरतें तेज चलेंगी क्या? और सफा मरवा में चलते वक्त जो है चादर पूरी बांध कर चलना है। बहुत सारे लोग सफा मरवा में भी कंधा क्या कर देते? सफा मरवा में कंधा खुला रखना ये भी खिलाफ सुन्नत है। ये भी काहे के खिलाफ है? तो सफा मरवा को चलते वक्त जो है कंधा कैसा रखेंगे? ढाक के रखेंगे। और मिलेन अगजरैन में जब चलेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ मनकुल है, रब्बिक फिर वरहम, है ना, इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। हालांकि दुआ ऐसी है, रब्बिक फिर वरहम वतजावज अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। इतनी बड़ी दुआ नहीं आती तो मुख्तसर दुआ ये भी मनकुल है, रब्बिक फिर वरहम। बोलो मेरे पीछे, रब्बिक फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित दुआ है ना। तो ये दुआ पढ़े। और इस वक्त जो है चलते वक्त हमारा यानी सफा से जब मरवा की तरफ चलेंगे तो हमारी गर्दन जो है ऐसी बाएं तरफ मोड़े। किधर मोड़े?
اس لیے کہ جب ماں ہاجرہ اس نے اپنا چھوٹا سا بچہ کعبے کے پاس چھوڑ کر جو گئی تھی، ہے نا، وہاں جو کعبہ ایک تیل کے شکل میں تھا، ہے نا، کعبے کے پاس جو چھوڑ کے گئی تھی، اور جب سب پانی تلاش کرنے کے لیے جب صفا پر جاتی تھی وہ نظر نہیں آتا تھا بچہ، تو وہاں آنے کے بعد میں بائیں طرف مڑ کے کدھر دیکھتی تھی وہ اپنے، تو ماں ہاجرہ کی یہ سنت بھی کیا ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گے، ہے نا. تو بائیں طرف مڑے، اگر نہیں ہے تو کم سے کم اتنی دعا پڑھے کہ رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم. اور پھر جو کہاں چڑھے ہم، مروہ پر. مروہ سے آتے وقت سیدھے طرف مڑیں گے، مروہ سے آتے وقت بلین اکثرین پر کدھر چہرہ کریں گے ہم، سیدھے طرف. جاتے ٹائم کدھر کریں گے، اور صفا پہ بھی دعا مانگیں گے، مروہ پہ بھی دعا مانگیں گے. صفا پہ بھی دعا مانگیں گے اور مروہ پہ بھی دعا مانگیں گے. اب آپ کا 7واں چکر، آپ کا 7واں چکر جو ختم ہوگا وہ کہاں ختم ہوگا، مروہ پہ. 7واں چکر ختم ہونے کے بعد اب ہمارا جو ہے سعی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد میں جو ہے ہم حرم سے باہر نکلیں گے، مرد احباب حجام کے پاس جائیں گے. مرد احباب کہاں جائیں گے، اور افضل کیا ہے مردوں کے لیے، اپنے سر کے بال. اور عورتیں کیا کریں گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ہے نا، طواف کے تعلق سے، صفا مروہ کے سعی کے تعلق سے، اور قصر اور جس کو ہم کہیں گے حلق کے تعلق سے، اور کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، ہے نا. کل جو مذاکرہ ہوگا اس کے اندر جو ہے تفصیل سے جو ضروری باتیں جو کی جائیں گی. آج جو کچھ بھی باتیں ہمارے سامنے ہیں، آپ سے گزارش ہے نا، کہ گھر پہ جا کر جو ہے اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرے، مذاکرہ کرے. کریں گے نا؟ کون کون کر رہا ذرا بتاؤ والا، کون کون کر رہا اپنے گھر والوں سے؟ دیکھو، گھر والوں سے مذاکرہ کرو. مرد عورتوں کے مسئلے دھیان میں رکھے، عورتیں مردوں کے مسئلے دھیان میں رکھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ہے نا بعض مرتبہ ہیبت طاری ہوتی ہے، اور ہیبت میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، تو مرد بھول گیا تو کون یاد دلائیں گی، اور عورت بھول گئی تو کون یاد دلائے گا. ایک دوسرے کو کیا رہے گا، دونوں کا سپورٹ رہے گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے حج میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. انشاءاللہ کریں گے سب کوشش. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ ہر حاجی کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. دعا پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی اذان ہو جائیں گی.